ایک شہر میں مومن نام کا ایک جوان رہتا تھا۔ مومن ایک بہادر، ہمت والا اور سمجھدار شخص تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب کمی تھی۔ وہ اکثر رات کے اندھیروں میں سنہری شہر کی تلاش میں نکل جاتا تھا، جسے وہ اپنے خوابوں میں دیکھتا تھا۔ ایک رات جب وہ شہر کے ایک قدیم علاقے میں گھوم رہا تھا، اسے ایک پرانی کتاب کی دکان نظر آئی۔ دکان میں قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ یہ عام جگہ نہیں تھی۔ یہاں کا ماحول پر اسرار تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جو قدیم لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے مومن کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، مومن، تمہیں جو چاہیے وہ تمہارے سامنے ہی رکھا ہے۔ مومن حیران تھا کہ اس بوڑھے آدمی کو اس کا نام کیسے پتہ تھا، لیکن اس نے سوال کیے بغیر اس کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایک پرانی قدیم سی کتاب نظر آئی، جسے دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک محسوس ہوئی۔ کتاب اٹھاتے ہی اسے ایک نوٹ ملا جس میں لکھا تھا، یہ کتاب تمہیں اس شہر تک لے جائے گی جو تمہارے خوابوں میں ہے، لیکن یاد رہے ہر پیش قدم پر تمہیں ایک مشکل سے گزرنا ہوگا۔ مومن نے اسی وقت کتاب کو اپنی جیب میں رکھا اور گھر لوٹ آیا۔ رات کو جب اس نے کتاب کھولی تو اسے ایک نقشہ نظر آیا۔ یہ نقشہ اسے ایک جنگل تک لے جا رہا تھا جو شہر کے باہر تھا۔ اگلی صبح وہ تیار ہو گیا اور نقشے کے مطابق اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں اسے مختلف مشکلات اور درندے سامنے آئے، لیکن اس کے دل میں اس سنہری شہر کی تلاش کا جنون زیادہ تھا۔ ہر قدم پر وہ مزید ہمت اور سمجھداری سے آگے بڑھتا گیا۔ جنگل کے بیچ میں اسے ایک قلعہ نظر آیا جو اتنا ہی پر اسرار تھا جتنا اسے دکان میں وہ بوڑھا شخص لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس طرح اس قلعے میں گھسے، لیکن پھر وہ یاد کرنے لگا کہ کتاب میں کچھ الفاظ لکھے تھے جو اس قلعے کا راز کھول سکتے تھے۔ اس نے وہ الفاظ بلند آواز میں پڑھے اور اچانک قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک کمرہ ملا جس میں انوکھے نور کی کرنیں تھیں۔ کمرے میں ایک شخص کھڑا تھا جو بغور مومن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص مومن کے خوابوں میں نظر آنے والے شہر کا راز تھا۔ اس نے مومن کو کہا، جو تم چاہتے ہو وہ صرف ایک جذبہ نہیں، ایک آزمائش ہے۔ اگر تم اس شہر میں کچھ حاصل کرنا چاہو تو تمہیں اپنے اندر کے ڈر کو ختم کرنا ہوگا۔ مومن نے اس شخص کی بات کو سمجھا اور اپنے اندر کے سب ڈر اور شک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، اسے ایک روشنی کا دروازہ نظر آیا جو اسے اس کے خوابوں کے سنہری شہر میں لے گیا۔ یہ شہر وہی تھا جو وہ ہر رات دیکھتا تھا، سنہری رنگوں میں ڈوبا ہوا، پرکشش اور پرامن۔ لیکن اسے یہ بھی سمجھ آیا کہ یہ شہر اصل میں اس کے دل کا سکون تھا جو صرف تب حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اپنے ڈر سے جیتے۔ مومن نے اس سنہری شہر میں قدم رکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک خوبصورت جگہ ہی نہیں بلکہ ایک روشنی سے بھری دنیا تھی جہاں سے اسے اپنی زندگی کے جوابات مل سکتے تھے۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ صرف اس کے خیالات کا عکس ہے، مگر جیسے ہی وہ شہر کی گلیوں میں چلا، سب کچھ بالکل اصلیت لگنے لگا۔ شہر کے لوگ بے انتہا مسکراہٹ اور پیار سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب کے چہرے چمک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایسی نورانی چمک تھی جو مومن کو دل سے اپنا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان سب سے ملتا اور ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، اور دھیرے دھیرے اسے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ لوگ اصل میں اس کے اپنے جذبات اور خیالات کا حصہ ہیں۔ وہ خوشی کے پل اسے یہ یاد دلا رہے تھے کہ زندگی کا اصل مقصد اندر کا سکون اور خوشیاں ہیں۔ پھر اسے ایک باوڑے بزرگ نظر آیا جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور اشارہ کیا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ جب مومن اس کے قریب پہنچا تو بزرگ نے اس سے کہا، یہ شہر صرف ایک مرتبہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، لیکن اگر تم اس کی اصل اہمیت سمجھ لو تو تم اس شہر کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بسا سکتے ہو۔ مومن نے بزرگ سے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے جواب دیا، زندگی میں تمہیں وہ چیزیں چھوڑنی ہوگی جو تمہارے اندر کا نور ختم کرتی ہیں۔ نفرت، لالچ اور ڈر کو تمہیں اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ جب تم یہ سب کچھ اپنے اندر سے داور کر دو گے تو یہ شہر تمہارے اندر بس جائے گا۔ مومن نے بزرگ کی بات کو اپنے دل سے سمجھ لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی پوری کوشش کرے گا، اور پھر دھیرے دھیرے اسے احساس ہونے لگا کہ وہ واپس اپنی اصلی دنیا میں لوٹ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کا سکون اور خوشی اب اس کے ساتھ تھی۔ جب وہ واپس اپنے شہر میں آیا تو ہر چیز اسے بالکل نئی لگ رہی تھی۔ اس سے یہ احساس ہو گیا کہ اصل سکون اور خوشی اس سنہری شہر میں نہیں بلکہ اس کے اپنے دل میں ہے۔